انتہا پسندی، نفرت کا پرچار، یہ اس وقت ایسے مسائل ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں تیزی سے پنپ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ظاہر ہے اس کی بات کی جاتی ہے، اس کو سیاسی جماعت سے بھی جوڑا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت یا جو ان کے کارکنان ہیں وہ اگر کوئی انتہا پسندی کریں گے یا سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل میڈیا کا غلط استعمال کریں گے تو ان کے گرد بھی قانون کا گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انتہا پسندی ہے وہ ظاہر ملک کے مختلف علاقوں میں ممالک میں تو ہے، لیکن یہ انٹرنیشنلی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے قریب ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک افغان نژاد جو شخص تھا اس نے فائر کھول دیا تھا، اور اب ایک جو تازہ واقعہ پیش آیا ہے وہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں پیش آیا ہے، بونڈائی بیچ پر، جہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا اس میں 16 افراد اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 42 زخمی ہیں۔ یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ کیا وہاں پر جو ہے وہ سیلیبریشن ہو رہی تھی جس پر حملہ آور ہوئے باپ بیٹا، اور یہ جو باپ بیٹا ہیں ان میں سے باپ جو ہے وہ تو مر گیا ہے، بیٹا زندہ ہے، یہ دونوں کون تھے، کہاں سے ان کا تعلق، یہ آسٹریلیا کب آئے، یہ بھی آپ کو جو ہے وہ ہم پروگرام میں بتاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک ہیرو بھی ہے، وہ ہیرو جو ہے وہ کون ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، پھر جو رد عمل آ رہا ہے، اور خاص طور پہ سب سے اہم بات کہ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کسی نہ کسی طرح پاکستان کو انوالو کرنے کی ایک بھونڈی سازش یا کوشش کی جاتی ہے، اس دفعہ بھی ویسی ہی سازش اور کوشش کی گئی۔ تو یہ بار بار جو کوششیں ہیں یہ کیوں کی جا رہی ہیں، اور کیا اس سے پاکستان کو کوئی خدا نخواستہ نقصان ہو رہا ہے، اس کا جواب پاکستان کس طرح سے دے رہا ہے، اس تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ اور شامی صاحب سر، یہ واقعہ بونڈائی بیچ پر جو پیش آیا، یہودی کمیونٹی تھی جس کو نشانہ بنایا گیا، اور اب جو تازہ اطلاع ہے وہ میں ایڈ کر دوں سر کہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آئی ای ڈیز جو دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے وہ بھی کار سے برآمد ہوا ہے، گو کہ شاید ایک بڑا پلان تھا یہاں پر، بہت زیادہ جو ہے نا وہ نقصان پہنچانے کی پلاننگ تھی۔ ایک شخص تھا ساجد اکرم، جی ہاں، جو اب تک جو شناخت ہے 1998 میں آسٹریلیا پہنچا اسٹوڈنٹ ویزے پر، اور وہاں پھر اس نے شادی کر لی ایک مقامی خاتون سے، بالکل، اور اس کا ویزا جو ہے وہ پھر کنورٹ ہو گیا، صحیح، ان کو اسٹے کی اس کو اجازت مل گئی، اور وہیں اس کا بچہ پیدا ہوا نوید اکرم، جی، جو 24 سال کا ہے۔ جی ہاں، 24 سال ہے۔ تو اب یہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں انہوں نے یہ یہودی جو تھے اپنی ایک مذہبی تہوار منا رہے تھے اور ان پہ حملہ کر دیا۔ صحیح۔ اب یہ جو مذہبی تہوار ہے ہر سال وہ مناتے ہیں اور یہ 8 دن تک منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخیں اس کی چینج ہوتی ہیں ہر سال؟ ہاں، 8 دن، نومبر یا دسمبر دونوں میں جو ان کا اپنا کیلنڈر ہے اس کے مطابق وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تہوار یہ ہے کہ 2000 سال پہلے ایک یونانی بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں پر یہ لازم کیا کہ اس کے وہ مجسمے کے سامنے جھک کے جایا کریں، اچھا، یعنی اس کی ایک طرح سے پرستش کریں، اچھا، اور یہودیوں کی جو عبادت گاہ تھی اس میں اپنا مجسمہ نصب کرا دیا۔ ٹھیک، انہوں نے اس ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم یہ تو اس طرح تو ہم بت کو سجدہ نہیں کریں گے، ٹھیک یا اس کی تعظیم نہیں کریں گے، صحیح، کیونکہ جو یہودی ہیں نا وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، اچھا، اور ذبیحہ بھی کھاتے ہیں۔ یعنی ہم جب کہیں جاتے ہیں نا امریکہ اور یورپ، تو ایک زمانہ تو یہ تھا، اب تو خیر مسلمان بہت بھاری تعداد میں ہیں، تو ان کے جو بہت ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، وہاں حلال فوڈ مل جاتا ہے، صحیح، مگر پہلے بہت مشکل ہوتا تھا۔ میں 1980-81 میں گیا پہلی بار امریکہ، تو پھر ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کوئی اگر یہودی ریسٹورنٹ مل جائے اچھا، تو وہاں پھر جو ہے حلال وہ مٹن یا چکن مل جاتا تھا۔ اچھا، یعنی کہ یہودی کا کوئی ریسٹورنٹ ہو یا گھر ہو وہاں پر آپ ایزیلی کچھ کھا سکتے ہیں۔ وہ بھی ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، اور وہ ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں اب انہوں نے بغاوت کر دی، وہ لڑے اس سے، اور ایک طویل عرصے تک وہ لڑائی جاری رہی، اور بالآخر انہوں نے اس کو شکست دے دی یونانی بادشاہ کو۔ ٹھیک ہے۔ اب اس شکست جو اس کو دی اور فتح جو نصیب ہوئی اس کی یاد میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں اب انہوں نے ایک چراغاں کیا، یعنی چراغ روشن کیا، صحیح، جس میں بہت تھوڑا سا تیل تھا۔ اچھا، کہا جا رہا تھا
ایک رات کے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے، بس ایک رات یہ چراغ جلتا رہے گا. اچھا لیکن وہ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ وہ 8 دن وہ چراغ جلتا رہا. اچھا، میریکل جس کو وہ کہتے وہ کہتے ہیں یہ معجزہ ہوا کہ وہ تھوڑا سا تیل تھا اور وہ ختم نہیں ہوا، 8 دن تک چراغ جلتا رہا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح، ایسی رحمت ہوئی، اور وہ 8 دن اب وہ تہوار مناتے ہیں. اس دن ان کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم عید مناتے ہیں، ہاں جی بالکل، نئے کپڑے پہنتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، کھانے بنائے جاتے ہیں، سیلیبریشنز ہوتی ہیں، اور نمائشیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں. جس طرح ہم عید الفطر مناتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنا یہ تہوار مناتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے سر کہ جو 7 اکتوبر کو جو یعنی کہ وہاں پہ ہوا تھا اسرائیل میں حملہ حماس کی طرف سے، اس کے بعد یہ اتنا شدید حملہ ہے یہودیوں کے اوپر، یہودی کمیونٹی کے اوپر، بہت سنگین حملہ ہے. لیکن جو آسٹریلیا کی حکومت ہے، ان کے وزیر اعظم ہیں، ہاں جی، انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی کمیونٹی کی طرف اشارہ ہو. ابھی تو آسٹریلیا وزیر اعظم جو ہیں ان کا بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ابھی تک یہ 2 باپ بیٹا جو ہیں ان کا ایک اپنا فعل معلوم ہو رہا ہے، جی ہاں، ان کا کوئی تعلق کسی انتہا پسند تنظیم سے ثابت بڑے نہیں ہوا، دہشت گرد گروپ سے نہیں ہے اور دہشت گرد گروپ سے. حالانکہ ان سے ماضی میں انہی سے یعنی کہ جو ہے یہ 2019 میں ان سے تحقیقات ہوئی تھی ایک کیس کے سلسلے میں، ان لوگوں کو تو سزا ہو گئی تھی، لیکن ان کے خلاف کوئی ایسی کوئی چارج شیٹ نہیں تھی. اسلحہ جو ہے وہ لائسنس والا اسلحہ تھا، گن کلب کا ممبر ہیں وہ، اور اس کے ممبر ہیں کئی یعنی کلب، شوٹنگ کلبس کے. ہاں جی، تو اور ان کے دل میں ابھی شاید بے روزگار تھے وہ، یا دل میں کیا خناس بھرا اور کس رابطہ ہوا کس انتہا پسند تنظیم تھے، اور انہوں نے یہ جو غیر انسانی حرکت ہے کر ڈالی. پوری دنیا میں اس کی مذمت ہوئی ہے. اور لیکن یہ جو ہمارا بھارت کا معاملہ ہے، بھارت کا میڈیا ہے، پھر افغانستان کا جو سوشل میڈیا ہے، ایون اسرائیلی اخبار، یروشلم پوسٹ، ہاں جی یروشلم پوسٹ، اب یہ مل کے انہوں نے ہنگامہ کیا. ایک خبر پہلے چلتی ہے افغان میڈیا پر، پھر جاتی انڈیا میں، پھر یروشلم پوسٹ میں جھپتی ہے، پھر دوبارہ آتی ہے یروشلم پوسٹ کے حوالے سے. نام تو شامی صاحب وہ صحیح دے رہے تھے نوید اکرم، لیکن اس کی جو وہ شناخت تھی وہ غلط بتا رہے تھے، یعنی کہ وہ پاکستان سے جوڑ رہے تھے. پھر اس نوجوان کو سامنے آنا تصویر پڑا، بھی لگا دی ہاں جی کہ یہ نوید اکرم یہ نوجوان ہے. ہاں جی، اس نے پھر اپنا فوراً میڈیا پہ پیغام دیا اپنا سوشل میڈیا پہ کہ میں انجینئر ہوں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ میرا پتہ ہے اور میں یہاں موجود ہوں. بالکل، اور اس سے ان کا بھانڈا پھوٹ گیا. لیکن بہرحال اب یہ معلوم ہوا ہے، ابھی تک کوئی مصدقہ طور پر تو اعلان نہیں ہوا، لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ جو ساجد اکرم ہے یہ اس کا تعلق بھارت سے تھا. اچھا، یعنی یہ کہا جا رہا ہے. اچھا، اب اس کا ریزن جو شامی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آسٹریلین میڈیا ہے اس نے ایک انٹرویو کیا بیسیکلی اس شخص کے دوست کا یا ہمسائے کا. تو ہمارے پاس وہ کلپ ہے، چھوٹا سا ہم دکھا دیتے ہیں ناظرین کو کہ وہ جو دوست ہے وہ شخص وہ کیا کہہ رہا ہے ان کی شناخت سے متعلق. ذرا وہ دیکھیے. باپ وہ کہہ رہا ہے کہ جی انڈین ہے، انڈین اوریجن کا ہے یہ شخص، ماں جو ہے وہ اٹالین، وہ اٹلی کی ہے. ہاں جی، اور بہرحال وہ بھی وہاں آسٹریلیا کی ہوگی نا، مقیم آسٹریلیا میں، جی ہاں بالکل، وہاں کی شہری تھی، اگرچہ وہ اصل اس کی اٹالین ہے. ہاں جی، لیکن بات یہ ہے دیکھیں، فرض ایک کوئی دہشت گرد جو ہے نا اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس ملک سے اس کا تعلق ہے وہ ملک براہ راست کو ملوث ہو گیا. ہاں صحیح، بالکل. انڈیا کا شہری ہو، پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، یعنی کوئی شہری جو ہے وہ بدبخت اپنے طور پر کوئی کارروائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ایک یلغار کی ہے، اور انڈین میڈیا نے اور افغان میڈیا نے، اور اسرائیل، اب پاکستان تو کھٹک رہا ہے نا سب کی نگاہوں میں، تو پاکستان کہ یہ جو ہے جو ساجد اکرم ہے یہ پاکستانی تھا، تو اس کی تو توثیق نہیں ہو سکی، کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، نہ اس کا کوئی پتہ چل سکا. ابھی تک شناخت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ابھی کچھ نہیں بتایا. آسٹریلین حکومت نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی غلط نشاندہی ہو جائے. نام ایسے تھے نا شامی صاحب کہ وہ شاید ایزیلی لوگ یقین نام کر لیتے ایسے ہیں کہ جو یعنی انڈیا میں رکھے جاتے ہیں اس طرح کے نام، یا پاکستان میں، بالکل، یا افغانستان میں بھی اب تو اس طرح کے نام رکھے جانے لگے ہیں. صحیح. تو بہرحال لیکن اب یہ ہوا، یہ دیکھیں اسرائیل کا اور افغان میڈیا کا اور بھارتی میڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ اس پر ایک عالم عرب میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. اب عالم عرب میں جو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں انڈینز ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر کا زر مبادلہ کما کر
وہ اپنے ملک بھیجتے ہیں. تو جو ان کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے اس نے عرب دنیا میں بھی ایک اس طرح کی لہر دوڑا دی ہے, تشویش دوڑا. اور یہ تو گویا انڈیا جو ہے وہ آپ ہی اپنی آگ میں جل بجھے گا, اور اس کو ایک بڑی بھاری قیمت اس کی چکانی پڑے گی کہ اس پر دروازے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے عرب ممالک کے, اگر اس نے اپنی روش جو ہے اس پہ قابو نہ پایا. لیکن اس میں شامی صاحب زیادہ جو بڑا کردار ہے وہ انڈین شاید حکومت سے زیادہ انڈین میڈیا کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, میڈیا ہے, ہاں, تو وہ میڈیا ہی مطلب نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. پھر افغان میڈیا ہے, افغان میڈیا تو ظاہر ہے کوئی ایسا آزاد میڈیا نہیں ہے نا. پھر اسرائیل کا میڈیا جو ہے, تو یہ سارے جو کر رہے ہیں تو ان کی حکومتیں جو ہیں ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی, وہ لگام اور ان کی ریاستوں کو جواب دہی کرنی پڑے گی, صحیح, ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اچھا, تب دیکھیں نا پاکستان جو ہے اس نے پوری دنیا میں جو ایک اپنا موقف پیش کیا ہے. اب ایران میں دیکھیے, ایران میں جو ہمارے خطے کے سینٹرل ایشیا کے سارے ممالک ہیں ان کی کانفرنس ہوئی ہے. جی ہاں, یہ بھی دہشت گردی کو روک تھام کے لیے. بالکل, افغانستان اس میں شریک نہیں شریک ہوا. چلیے, اس لیے کہ افغانستان جو ہے اس سے سب کو شکایت ہے, ترکمانستان کو, ازبکستان کو, قازقستان کو, ایران میں بھی دبے دبے شکایت ہے. جی ہاں, چین کے باشندے جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکہ جس طرح امریکہ جو ہے وہاں جو ان کے باشندوں سے شکایات ہو رہی. تو یہ اگر توقع یہ تھی کہ افغان حکومت کا نمائندہ آئے گا اور اس کو احساس ہوگا کہ وہ کس تنہائی میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب انہوں نے, وہ تو وہاں شریک نہیں ہوئے, تو ایران کی جو وزارت خارجہ بڑی ایک اس نے نرم لہجے میں ایک بیان جاری کیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو اپنی رائے رکھنے کا, فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے. اچھا, لیکن اگر آتے بات چیت میں شریک ہوتے, ہمارا موقف سنتے, اپنا موقف بتاتے, تو ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی. صحیح ہے. اچھا شامی صاحب, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا, اچھا وہ ہیرو کا سر ہم ضرور ذکر کر لیں کیونکہ وہ ایک پھل فروش, ہاں, احمد الاحمد اس کا نام ہے. اس کی بھی ابھی تک آئیڈینٹی شو نہیں کی. ہاں, وہ ہے آسٹریلین لیکن کہاں کا نجات ہے. جی ہاں, شکل صورت سے تو ایسے ہی لگا ہے. ہاں, احمد نام ہے, لیکن اس نے جو ضرورت کا مظاہرہ کیا ہے وہ آگے بڑھ کے اس نے دبوچا ایک بندوق والے کو, بندوق بردار کو, اور اس کو دھکیل دیا اور گرا دیا نیچے. اس کو خود بھی گولیاں لگی ہیں, وہ زخمی ہوا, علاج ہوا اس کا, لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ وہ خطرے سے باہر ہے. پوری دنیا میں اس کو خراج تحسین پیش کیا. ٹرمپ نے تعریف کی ہے شامی صاحب اس شخص کی, اور صرف ٹرمپ نے نہیں, آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو بھی مجبور ہو گئے, وہ سیلوٹ کر رہے ہیں ایک مسلمان کو. کئی جانیں بچا لی اس نے. بے شک, اگر وہ اس کو نہ گراتا تو خدا معلوم کتنے ہی گولیاں اور اس کے نکل جاتی. جی ہاں, بندوق سے, اور کتنے لوگوں کی جان لی جاتی. جو دھماکہ خیز مواد وہ گاڑی میں رکھ کے گئے تھے. دیکھیں بات یہ ہے, کوئی یہودی ہو یا مسیحی ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو, کوئی بھی شخص جو ہے, کوئی بھی انسان, اس کا قتل جو ہے, ناحق قتل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے نا, جس نے ایک بھی شخص کو, ایک بھی انسان کو ناحق قتل کیا, اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے مسلمان کو نشانہ بنایا, یہ نہیں, انسان کو. تو انسان جو ہے وہ کوئی ہو, کوئی رنگ ہو اس کا, کوئی مذہب ہو اس کا, کسی خطے کا رہنے والا ہو, اور جو جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور جنگوں کے دوران بھی, یعنی جو عام شہری ہیں ان کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں ہوتی. بے شک, نہ بین الاقوامی قوانین اجازت دیتے ہیں, نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے. کاش یہ بات سر نیتن یاہو کو سمجھ آ جائے, جو مسلمان کو انسان ہی نہیں سمجھتے, جس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی. اس کا پوری دنیا تھو کر رہی ہے نا, ان کا چہرہ کالا ہوا ہے, اور ایک اسرائیل جو ہے اب ایک بھوت بن کر رہ گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, اس لیے یہ جو کہا تھا نا اس نے, ہمارے جو فیلڈ مارشل نے کہا بھائی پاکستان جو ہے وہ چھپ کے وار نہیں کرتا, للکار کے کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر ایسی کارروائی کرنا جس سے اس کے معصوم شہری جو ہے وہ نشانہ بن جائیں, وہ انتہائی قابل مذمت اور قابل نفرت ہے.